اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج کی یہ لائنز مجھے بہت پیاری لگی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اور واقعی اس میں بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں اکثر یہ غم چڑھ جاتا ہے زندگی میں جب ہم سے کچھ واپس چلا جاتا ہے ہمارا، یا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور اس پہ ہم ناشکرا پن تھوڑا سا ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں یا ہم گلہ شکوہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور ہمیں جو ہے اپنا توکل عطا کرے، تو زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہے بڑا اسپیشل ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ میری ٹریولنگ سٹارٹ ہو رہی ہے 7 شریف کی، اور آپ یقین کریں کہ یہ ہم نے جانا تھا، اس کے پیچھے ایک بہت لانگ سٹوری ہے۔ اب میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں بڑی اداس سٹوری ہے۔ زیادہ سیڈ ہو کے میں آپ کو یہ نہیں سناؤں گی کہ آپ بھی سیڈ ہو جائیں، بس اس کو لائیولی سا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، اور تاکہ آپ بھی میری طرح نہ ہو جائیں سینٹی۔ تو بہرحال اس زمانے میں جو ہے وہ ہم دعائیں مانگ رہے تھے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بیبی دے دے، اور اس چکر میں میرے ہسبینڈ شاید بہت زیادہ دعا کر رہے ہوں گے، تو رب تعالیٰ نے پھر ایک دن وہ گئے ہیں میرے لیے دوائی لینے گئے ہوئے تھے، اور میڈیسن لے کے وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا ہوں، تو ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک بیکری تھی، تو کیونکہ مجھے پیسٹریز وغیرہ یہ چیزیں بہت پسند ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے وہ لینے چلا گیا۔ وہاں سے جب یہ دوبارہ نکلے ہیں بیکری سے اور باہر آئے ہیں، تقریباً 10 قدم کہتے ہیں میں چل کے آیا ہوں، تو ایک بزرگ سا میرے سامنے آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، تو اگر تمہیں یقین ہو تو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا خوشخبری نا، مطلب ان کے ذہن میں ہی نہیں آئی وہ بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں وہ تم مجھے دو گے جو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ بھی تھوڑے اس بزرگ کو دیکھ کے تھوڑے سے وہ ہو گئے نا، کانشیس ہو گئے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر کہا کہ آپ کو عن قریب جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس کو 7 شریف جا کے سلام کروا دینا ہے بس۔ تو انہوں نے اپنا وہ والیٹ کھولا، جتنے اماؤنٹ کہتے ہیں کہ میرے پاس تھی میں نے دے دی اس کو، اور وہ 10 قدم میں اس کے بعد وہ مطلب دوسری طرف چلا گیا، میں دوسری طرف چلا گیا، 3-4 قدم کے بعد میرے ذہن میں ویسے ہی ہوا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ بزرگ وہاں نہیں تھا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا نا وہ ہوا ہوں زیادہ کہ یہ اچانک چلا کدھر گیا نا وہ بندہ۔ بہرحال اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی اور یہ چیزیں لینے گئے ہوئے تھے، تو ڈاکٹر سے ہمیں کنفرمیشن بھی ہو گئی، ساتھ میں گڈ نیوز ہماری آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری پھر دعا اس طرح سنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر ٹوئنز دیے، اور ٹوئنز بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ہے، جبکہ سب کہتے ہیں کہ یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا مطلب میں 100 بار کروڑوں بار بھی الحمدللہ پڑھوں تو میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اور ان دنوں میں تو میری یہ حالت ہوتی تھی جب یہ دنیا میں آئے تھے، میرا دل کرتا تھا کہ میں سجدے میں پڑی رہوں، اٹھوں ہی نہ، کچھ اس طرح کی سچویشن میری ہو گئی تھی شکرانے کے مد نظر نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بچے دیے، 2 ٹوئنس ماشاءاللہ، اور اللہ پاک نے ہمیں میں نے بڑی دعائیں کی کہ میں ان کی تربیت اچھی کر سکوں، اور وہ صحت مند ہوں، اور وہ ان میں کوئی عیب نہ ہو، اور ان میں کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب مجھے مکمل بچے عطا کرے نا۔ تو تقریباً 5th منتھ میں ہمیں ٹوئنس کا پتہ چل گیا تھا، اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ٹوئنس ہیں۔ تو 5th منتھ میں جا کے پتہ چلا، 4th کے اینڈ میں جا کے معلوم ہوا تھا کہ ٹوئنس ہیں یہ بیبی۔ تو بہرحال تو کیا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جی، تو اس کو سلام کروانا تھا، تو بیٹا اب میرا ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ خود اپنے قدموں سے وہاں جائے، تو اب جو ہے ماشاءاللہ سے
ابھی ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے پلان کیا اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے اسے لے گئے ہیں سیون شریف، لال شہباز قلندر اور سندھ کی طرف، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ میری زندگی کا بہت یادگار سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیر دعائیں مطلب میں بتا نہیں سکتی، اور جاتے ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم لوگ کتنے پریشان ہوئے ہیں۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، پہلے گاڑی لیٹ ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد گاڑی مینس کے بس جو ہم نے کی ہوئی تھی پاکستان ایکسپریس پہ ہم گئے تھے پہلے، تو ان کی جو سیٹیں تھیں وہ بھی بہت تنگ تھیں۔ بہرحال تو پہلے وہ گاڑی 2 گھنٹہ لیٹ آئی ہے، پھر وہ آدھا گھنٹہ چلی ہے تو اس کا اے سی بند ہو گیا ہے، پھر وہ دوبارہ چلی ہے 1 گھنٹے کے بعد، تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے کہا کہ اب بس چینج کرنی ہے، پھر کلر کھار کے قریب جا کے ہمیں وہ بس چینج کروانی پڑی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے رات کا سفر تھا سارا، تو پریشانی میں نیند تو بالکل بھی نہیں آئی، کیونکہ دن ہمارا کافی ٹائم ضائع ہوا تھا۔ کہاں 5 بجے چلنا تھا ہم لوگوں نے، اور کہاں ہم رات کو تقریباً 8:30 بجے چلے ہیں اسلام آباد سے، تو بڑا ٹف ٹائم تھا اور بڑا صبر والا سفر پہلے اسٹارٹنگ ہمارا ہوا ہے، بڑا برا۔ اور کھانا بھی انہوں نے بس والوں نے ہی دینا تھا، لیکن انہوں نے بڑا برا، جس ہوٹل پہ روکا انہوں نے بڑا جلی ہوئی روٹیاں دیں اور اس طرح۔ بہرحال صبح کا ناشتہ بھی ہم نے ہلکا پھلکا ہی لیا، اور یہ راستے ہیں ہمارا ماشاءاللہ سے سارا میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں بہت سے علاقے آئے ہیں، ان کی میں نے تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور یہ گوٹکی کا علاقہ ہے، اور میرے فادر جو ہیں وہ ماشاءاللہ OGDC میں تھے، تو وہ یہاں پہ آتے ہوتے تھے، تو جب میں یہاں سے گزری تو مجھے وہ یاد آ گئے، اور میں نے کہا کہ میرے ابو جی یہاں پہ آتے ہوتے تھے، اور مطلب وہ فیلنگز بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اور مطلب بیان سے باہر ہے یہ سفر، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر ایک بیچ میں علاقہ آیا پنواکل کا، تو وہاں میری آپی کی پوسٹنگ ہوئی تھی ایک زمانے میں، تو جب اس کی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی یہاں آتی ہوتی تھی، تب میں جب وہاں سے گزری تو میں نے دیکھا، اچھا، میں نے کہا پنواکل بھی اس طرف ہے، میرے مائنڈ میں نہیں تھا، میں اس کو پشاور والی سائڈ پہ سمجھتی تھی، تو بہرحال وہ بھی مجھے پتہ چلا، اور سکھر اور روہڑی اور اس طرح کے علاقے بیچ میں آئے ہیں، رانی پور اور کچھ اور بھی اس طرح، مطلب کافی سارے تھے، اور یہ تصویریں میں کچھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں لوگوں کے حالات بہت سندھ میں ٹف ہیں، پانی ہر طرف تھا، اور ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال کم بارش ہوئی ہے، لاسٹ ایئر تو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور لوگوں کا بالکل رہائش جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو جگہ جگہ ماشاءاللہ یہ کھجور کے درخت بیچ میں، مطلب پورا سکھر ہی ان درختوں سے، مطلب ان کی باغوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت راستہ، بہت اچھا راستہ، لیکن روڈ مورو تک تو ٹھیک تھی، مورو سے آگے جو روڈ تھی وہ تھوڑی سی گڑبڑ تھی، اور اس کے آس پاس بہت پانی تھا، اور پانی سے میں جو 7 چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، ان کے لوگ روڈ کے ساتھ والی جگہ پہ جو ہیں وہ اپنے خیمے لگا کے رہ رہے تھے بڑی مشکل سے، تو یہ سچویشن تھی وہاں پہ۔ جبکہ فنڈ اچھا، ہم پہلے بس میں مورو پہ اتر گئے، اور مورو سے آگے پھر ہمیں گاڑی کرنی پڑی ایک پرائیویٹ، وہ ہم نے کی، اور پھر ہم آگے پہنچے ہیں اپنے سیون شریف تک نا، دربار تک، جہاں ہم نے بس سلام کے لیے حاضری دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کے طفیل یا کیا، مطلب مجھے تو اب اس کا کوئی سینس نہیں ہے کہ کیسے اس کو کیا جائے، دعا کیسے مانگی جائے۔ دعا تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور رب تعالیٰ ہی ہیں، وہی قبول کرنے والے ہیں، وہی ہمیں ہر چیز دینے والے ہیں، اور یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہیں۔ اور بس ہم نے وہاں جا کے، جمعے کا دن تھا، ہم نے وہاں جا کے جمعے کی نماز ادا کی، اور یہ جو دریائے سندھ ساتھ میں چل رہا تھا، اس کی انہوں نے نہر نکالی ہوئی تھی دوسری طرف چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، تو یہاں یہ حالات تھے گرمی کے کہ ان کے جو مویشی تھے وہ سارے اس پانی کے اندر تھے، تو بڑی حیران کن وہاں کنڈیشن تھی۔ پہلے بھی میں یہی بات کر رہی تھی، اور وہ جو گاڑی والا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں بہت فنڈ آتا ہے، مطلب کہ جو اماؤنٹ اس نے ہمیں بتائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کوئی تقریباً 80-90 کروڑ کے لگ بھگ۔ اور یہ دیکھیں جب ہم مورو پہ اترے ہیں تو میرے پاؤں سوج چکے ہیں، بالکل ڈبل روٹی بن چکے ہیں، اور میں بڑی حیران ہوئی کہ کبھی میرے ساتھ آج تک ایسے نہیں ہوا۔
لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. اور میں جب نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ رکے تھے، اور جب میں نے نماز کے لیے پاؤں پیچھے کی طرف کیے تو میں حیران ہوئی، میرے پاؤں مڑتے نہیں تھے. اس وقت میں نے توجہ ہی نہیں تھی. یہ تو جب ہم مورو پہنچے ہیں اور وہاں ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میں نے دیکھا، تو کیونکہ سیٹ بہت تنگ تھی ملی ہمیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارا، کیونکہ میں بالکل پاؤں اوپر کر ہی نہیں سک رہی تھی، تو اس چیز سے تنگ ہوتے ہوئے پھر میں نے واپسی پہ تو بڑا وہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ فرنٹ سیٹ لینی ہے، ہم نے بیک والی سیٹس نہیں لینی. تو یہ اب ہم مورو سے جا رہے ہیں آگے سیون شریف کی طرف. تو اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے وہ کوئی اگر اس ولی کی طرف سے جو ہمیں نشاندہی ہوئی تھی، تو اللہ پاک میرے بیٹے کو بخت لگائے، اسے کامیابی عطا کرے، دین اور دنیا دونوں کی سمجھ اور بوجھ عطا کرے، دین اور دنیا دونوں تعلیمات میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت آگے رکھے. آمین ثم آمین. بہت دعائیں ہیں میری اس کے لیے، اللہ پاک اسے ہمیشہ صحت مند رکھے. بس جی، یہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ، اور یہاں بھی بہت لوگوں کا بیہیویئر بڑا عجیب تھا، نہ پوچھیں آپ. میں تو گھبرا ہی گئی تھی کہ یہ کیا سچویشن ہے وہاں. مطلب لوگ ایسے پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں جو بھیک مانگنے والے ہیں. انہوں نے بڑا ہمارا جو ہے نا مطلب خراب کیا. بہرحال ہم نے وہاں تھوڑا سا ٹائم گزارا اور نماز ادا کی. جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا فوراً، تو بڑا بابرکت دن تھا اور بڑا بابرکت ٹائم تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بیٹے کو ہمیشہ صحت مند اور ترقیوں والی، کامیابیوں والی زندگی عطا کرے، اور دین و دنیا دونوں کی سمجھ بوجھ عطا کرے. اس کے بعد فوراً ہی ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد ہی ہم نے واپسی سٹارٹ کر دی. اور جس گاڑی پہ ہم گئے تھے اسی گاڑی پہ ہم مورو اسٹیشن تک دوبارہ پہنچے ہیں. یہاں پہ ابھی گاڑی کا تھوڑا سا ٹائم تھا، تو ہم نے کہا چلو دوپہر کا ٹائم ہے، ہم کھانا وغیرہ کھا لیں. اور یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں پہ، کیونکہ یہ کراچی کے رہنے والے تھے، تو ان کو راستوں کا اور ہر چیز کا جو ہے وہ علم تھا، چیزوں کا مطلب یہ جگہ کو جانتے تھے، تو ان کو ہم نے ساتھ لیا تھا. اللہ ان کو صحت زندگی دے، ان کو اجر عطا کرے. اس کے بعد پھر ہم واپسی، ہماری بس فوراً آ گئی اور تقریباً 5-1 بجے تک، اور ہم وہاں سے ہماری واپسی سٹارٹ ہو گئی. اور یہ واپسی پہ دوسری سائڈ کی جو بھی پکچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور واپسی ہم نے پھر پاکستان ایکسپریس پہ نہیں کی، کیونکہ اس کی ٹائمنگ لیٹ تھی، رات کے 1 بجے تک تھا، تو اتنی دیر جو تھا ہم میں تھا کہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. تو ہم نے پھر وڑائج ایکسپریس پہ اپنی ٹکٹس بک کرا لی تھیں جانے سے پہلے ہی نا. جیسے ہی ہم مورو اترے تھے تو وہاں پہ ہم نے اپنی ٹکٹس واپسی کی بک کرا لی تھی. یہ اب ہم ملتان پہنچے ہیں، فجر کا ٹائم ہو چکا ہے. بیچ میں جتنے علاقے آئے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں. اور یہ ملتان میں جو موٹر وے پہ ہے ایریا کھانے پینے کا، وہاں پہ ریسٹ ایریا جو ہے اس پہ ہم رکے ہوئے تھے، نماز ادا کی. اور بہت خوبصورت حسین اس وقت موسم تھا. اور جاتے ہوئے ہمیں جتنی تکلیفیں ہوئیں، کھانا برا، راستہ برا، راستے میں گاڑی خراب اور گاڑیاں چینج کرنی پڑیں. واپسی ہماری اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی آسان، مطلب جانے میں جتنے پرابلمز آئے ہیں واپسی میں کچھ بھی پرابلمز نہیں آئے. اور ہمارا اتنا خوبصورت سفر یہ طے ہوا. اور جب دن ہوا تو، اور جاتے ہوئے مجھے نیند بھی نہیں آئی، بالکل بھی نہیں آئی پریشانی سے، لیکن واپسی پہ میں بڑے آرام سے آئی، بڑے پرسکون. ہم رات کو سو گئے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بس آنکھ کھل جاتی تھی. اور کہیں ہر اسٹیشن پہ وہ روک دیتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور ان کی سیٹس بھی بہت اچھی تھیں. ان کی طرف سے جو کھانا ہمیں ملا وہ بھی بہت اچھا تھا. ان کا اپنا جو وڑائج ایکسپریس والوں کا جو وہ ہے اسٹیشن ہے جہاں پہ یہ رکتے ہیں کھانا وغیرہ کے لیے، وہ بھی بہت صاف ستھرا، اور بہت کھانا بھی انہوں نے یہ بڑی اچھی ایک تھالی سی بنائی ہوئی تھی جس میں ڈفرینٹ انہوں نے وہ جو ہے وہ چیزیں سرو کی ہوئی تھی. وہ میں نے پیچھے شیئر کی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی. اور یہ اب ہم پہنچے ہیں تقریباً میرے خیال میں کھیوڑا کلر کہار کے قریب کہیں. یہ وہ مائنز والی نہیں، لاہور موٹر وے ہے یہ. تو وہاں سے ہم یہ آتے ہوئے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. اور اس وقت یہ اتنا حسین موسم تھا، تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم ہوگا، یا 6 بجے کا ٹائم ہوگا، 7-8 نہیں، 6 بجے کا ٹائم. یہ اتنا حسین موسم تھا، بادل آئے ہوئے تھے، اور بادل بالکل نیچے آئے ہوئے تھے، پہاڑوں کو بھی انہوں نے چھپایا ہوا تھا. تو بہت خوبصورت، بہت حسین موسم. اور ہمارا واپسی کا سفر بہت اچھا ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پاک جو ہے وہ میرے بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں عطا کرے.
اللہ پاک سے بہت دعائیں ہیں میری، اور اب میں نے وہاں جا کے آپ کو بتاؤں میں نے کون سی خصوصی، ایک تو بچوں کی تو دعا تھی ہی تھی، تو جو اسپیشل میری دعا تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک مجھے حج پہ اور عمرے پہ جانا نصیب کرے اپنے بچوں سمیت. تو یہ میری دعا تھی وہاں پہ جو بے ساختہ میرے منہ سے نکلی ہے. اور بھی بہت سی دعائیں تھیں بہنوں بھائیوں کے لیے، سب کے لیے. اللہ پاک قبول کرے، اللہ پاک قبول کرے. بہت دعائیں میں نے کی ہیں، جو بھی مجھے وہاں یاد آیا ہے سب کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں. اور مشکل سفر تھا، یہ بہت لانگ تھا، بہت ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور سفر بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے بچے کو وہاں سلام کے لیے لے جانا پڑا. تو آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. میں ابھی اپنا ولاگ یہیں ختم کرتی ہوں. تھینک یو. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ.